ندائے نینوا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام تحية والكرام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى يوم الدين، أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب۔ صلى الله عليه محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ حضران محترم، برادران ملت، بزرگان محترم، سامعین کرام، جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں۔ پروردگار عالم جس کی کتاب منور ہے، جس کی کتاب بابرکت ہے، جس کی کتاب روشن ہے، جس کی کتاب اپنے نبی کے لیے زندہ جاوید معجزہ ہے، اللہ اس کتاب میں آواز دے رہا: الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم مفسرین سے کا کہنا ہے یہ حروف مقطعات ہے، اور اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اور لیکن اس کی صفت کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور رکھیں گے کس پر؟ غیب پر۔ قرآن میں مضارع کا صیغہ استعمال ہے یؤمنون بالغیب، اور یہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھیں گے۔ اس کا مطلب نہیں صرف ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے بھی ہیں اور ایمان رکھیں گے۔ اگر یہ ایمان غیب پر رکھیں گے تو متقی کہلائیں گے، اگر ان کا ایمان غیب پر ہوگا تو صاحب تقوی کہلائیں گے، اگر ان کا ایمان غیب پر ہوگا تب جا کے تقوی الہی کہلائیں گے، ورنہ یہ متقی نہ کہلائیں گے، قرآن ان کی ہدایت نہیں کرے گا۔ تو قرآن ہدایت کس کی کرتا ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھے۔ اب سوال یہ ہے کس غیب پر ایمان رکھا جائے؟ غیب تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ایمان رکھنا کا جو رسول نے بتایا اس پر ایمان رکھا جائے۔ جو چیزیں، جو اشیاء غیب ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے مشاہدہ نہیں کیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آیا نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے بتا دیا، آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کو اس پر عقیدہ رکھنا پڑے گا، آپ کو اس پر ایمان رکھنا پڑے گا، آپ کو یقین بالایمان رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے یقین نہ رکھا، عقیدہ نہ رکھا، تو آپ سیدھے جہنم میں جائیں گے، جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ نبی نے جو بتا دیا اس پر عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ نبی نے بتا دیا جنت ہے، غیب ہے، آپ نے دیکھا نہیں، لیکن اس پر عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ دوزخ ہے، غیب ہے، آپ نے دیکھا نہیں، اس پر عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں تو یہ ہے جنت تو جنت، اگر دوزخ پر بھی عقیدہ نہ رکھا گیا تو انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ صلوات علی محمد۔ زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا ہے، بس مختصر کہ اللہ نے ہدایت رکھی، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اچھا، ہدایت کی ضرورت پڑی کیوں؟ ہدایت کی ضرورت پڑی کیوں؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کو ہادی بھیجنا پڑا۔ پہلے دیکھتے ہیں قدرت کا مزاج کیا ہے۔
کا مزاج قدرت یہ ہے کہ منزل پہلے بناتا ہے، مسافر بعد میں بناتا ہے۔ مزاج قدرت یہ ہے مشکل کشائی کے لیے کسی کو پہلے بھیجے گا، مشکلیں بعد میں بنائے گا۔ مزاج قدرت جب یہ ہے کہ منزل پہلے بنائے، مسافر بعد میں بنائے، مشکلیں بعد میں نہ خلق کرے، مشکل کشا پہلے خلق کرے، تو مزاج قدرت یہ بھی تو ہوگا کہ معلم کتاب پہلے بھیجے گا، کتاب بعد میں بھیجے گا۔ معلم کتاب کیوں نہیں بھیجے گا پہلے؟ اس وجہ سے اگر معلم کتاب پہلے نہ بھیجے، کتاب پڑھنے والے کہہ دیں گے مالک کوئی پڑھانے والا نہیں، ہم کس سے پڑھیں، ہم کس سے حاصل کریں، ہم کس سے سبق لیں، ہم کس طریقے سے سمجھیں، ہمارے سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ لہذا جو گنجائش شکایت چھوڑ دے اسے خدا نہیں کہتے ہیں۔ خدا نے کہا اہتمام ہم کریں گے، پہلے ہم معلم کتاب بھیجیں گے، پھر کتاب بھیجیں گے۔ معلم کتاب کیسا معلم کتاب؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم ویتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا امیوں کے درمیان سے۔ اس رسول کا کام کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے رسول کا کیا کام تھا؟ قرآن کی تلاوت کرنا، یتلو علیہم، قرآن کی تلاوت کرنا اور تزکیہ نفس کرنا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ نبی کو پہلی صورت میں اللہ نے واضح کر دیا جو میں نبی بھیج رہا ہوں اس کا کام ہے قرآن کی تلاوت کرنا، جو میں نبی بھیج رہا ہوں اس کا کام ہے نفس کو پاک و پاکیزہ بنانا، جو میں نبی بھیج رہا ہوں اس کا کام ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ اب میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو نبی کو کہتے ہیں امی ہے، اگر نبی امی ہوتا، ان پڑھ ہوتا، تو کبھی قرآن نہ کہتا کہ نبی وہ جو تعلیم قرآن دے، نبی وہ جو تلاوت کرے، نبی وہ جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اب کتاب و حکمت کی تعلیم وہی دے گا جو یہاں سے نہیں وہاں سے پڑھ کے آیا ہو۔ صلوات علی محمد، صلوات علی محمد۔ نبی وہ ہے جو وہاں سے پڑھ کے آئے، یہاں نہیں پڑھتا۔ اب لوگ اعتراض کریں ہم نے نبی کو کہیں دیکھا نہیں پڑھتے ہوئے، ہم نے سبق حاصل کرتے ہوئے دیکھا نہیں۔ ارے امتی ہونا اور ہے، نبی ہونا اور ہے۔ خاکی ہونا الگ ہے، نوری ہونا الگ ہے۔ نبی نور سے پیدا ہوئے، تم خاک سے پیدا ہوئے۔ اپنا توازن نبی سے نہ کرنا، اپنا مقابلہ نبی سے نہ کرنا۔ تم یہاں آ کے پڑھنے کے محتاج ہو، نبی وہ ہے جو محتاج نہیں ہوتا بلکہ پڑھاتا ہے۔ اب جملے کو بدل کے کہہ دوں ہم میں اور تم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یا تو ہم میں اور نبی میں اتنا ہی فرق ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے دیکھ تو سکتے ہیں، زبان ہے بول نہیں سکتے۔ فجعلناہ سمیع بصیرا، اللہ نے انسان کو سننے والا بنایا، اللہ نے انسان کو دیکھنے والا بنایا۔ یہ تو کمال امامت ہے، یہ تو کمال نبوت ہے۔ یا تو گہوارے میں عیسیٰ بولے یا دست نبوت پر علی بولے۔ صلوات پر محمد۔ اپنا مقابلہ نبی سے نہ کرنا، یا تو گہوارے میں عیسیٰ بولے۔ جب عیسیٰ نے کلام کیا تو لوگوں نے کہا ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ قرآن دیکھیے، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ ہم سے کیسے کلام کرے گا۔ تو بھائی نبی ہوتا ہے۔ اب ضرورت ہدایت پڑی کیوں؟ کہا ہدایت کی ضرورت اس وجہ سے پڑی تاکہ انسان گمراہ نہ ہو پائے، بے راہ نہ ہو جائے، راہ سے بھٹک نہ جائے، راہ راست پر نہ آ جائے۔ تو لہٰذا اللہ نے سب سے پہلے ہدایت کے لیے سب سے پہلا جو انتظام کیا ہے کا نام ہے آدم، جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، جسے اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ اب یہاں پر ایک جملہ عرض کروں، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہا انی خالق بشر من الطین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ مٹی سے کسے بنایا؟ تاریخ بھی گواہ، قرآن کی آیت بھی گواہ، مٹی سے جو بنے وہ ہیں آدم۔ آدم کون ہے؟ ابو البشر۔ ابو البشر کسے کہتے ہیں؟ آدمی کے باپ۔ جب آدمی کے باپ آدم ہے، ہم اپنے آپ کو آدم جیسا نہیں کہہ سکتے تو محمد جیسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ صلوات علی محمد و آل محمد۔ جب آدم جیسا انسان نہیں ہو سکتا تو محمد جیسا۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ انی خالق بشر من الطین، میں مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، بشر بنانے والا ہوں۔ اللہ نے آدم کو بھیجا۔ ہدایت کی ضرورت پڑی کیوں؟ دو چار جملے سنیے، ہدایت کی ضرورت پڑی کیوں؟ اب دو مقام پر اللہ نے جناب آدم کو جب بھیجا تو اللہ نے جناب آدم کو دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل۔
हाबिल जो काबिल रहमत है, काबिल जो काबिल लान है कुरान की ज़बान में। आदम के दो बेटे, एक का नाम हाबिल, एक का नाम काबिल, एक है रहमतुल्लाह अलैह, एक है लानतुल्लाह अलैह। जबकि हाबिल भी आदम के बेटे, काबिल भी आदम के बेटे, ये भी नबी का बेटा, वो भी नबी का बेटा, ये भी मासूम का बेटा, वो भी मासूम का बेटा, ये भी आदम के सुल्ब से पैदा हुए, वो भी आदम के सुल्ब से पैदा हुए। हाबिल ने भी शीर हव्वा पिया, काबिल ने भी शीर हव्वा पिया। मालिक आखिर वजह क्या है कि दोनों नबी के बेटे, लेकिन एक काबिल लान हुआ, एक काबिल रहमत हुआ। का हम ये बताना चाहते हैं, हम रिश्ते को, हम निस्बत को, शराफत को, हम निस्बत को ओहदा नहीं देते हैं, बल्कि हम किरदार को देखा करते हैं। हम निस्बत नहीं देखा करते, हम किरदार देखते हैं। अगर नबी का बेटा है तो काबिल लान कहलाएगा। अगर फिरौन की बीवी दरबार फिरौन भी है तो लेकिन फिर भी उसे मोमिना कहेंगे। अब अल्लाह ने दोनों रखे बेटा हाबिल और काबिल। अब काबिल लान क्यों बना? क्योंकि वो चाहता था अपने बाबा के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ बन सके, अजीज़ बन सके। जलन किस बात की थी? जनाब आदम जनाब हाबिल को ज़्यादा पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो नबी को पसंद करते थे, और जो नबी को पसंद करे तो उसे खुदा पसंद करता है, और जिसे खुदा पसंद करे नबी उसे पसंद करता है। क्यों पसंद करते थे? ये मुअज़्ज़िज़ थे हाबिल, ये काबिल एजाज़ थे, काबिल इज़्ज़त थे। अब जब काबिल ने सोचा, काबिल ने देखा हम हैं दोनों भाई, बाप हाबिल को ज़्यादा मानते हैं, हमें नहीं चाहते। अब काबिल के मिजाज में शैतानियत उलझी, दिमाग में वर्गलात पैदा हुई, शैतान ने वर्गलाया। कहा जब तक हाबिल रहेंगे तब तक तो हमारी इज्जत होगी ना, जब तक हाबिल रहेंगे तब तक तो हमारा एहतराम होगा ना। तो फिर किया क्या जाए? का किया ये जाए कि हाबिल को कत्ल कर दिया जाए। क्या किया जाए? हाबिल को कत्ल कर दिया जाए। जब हाबिल कत्ल हो जाएंगे तब जाके हम अपने बाबा के नजदीक लाके इज्जत बढ़ेंगे। भाई दुनिया ने यही काबिल वाला लोगों ने मिजाज अपनाया। का मिजाज क्या अपनाया? का काबिल देख रहा था जब तक हाबिल रहेंगे तब तक हमें माना ना जाएगा। दुनिया ने यही फलसफा अपनाया, जब तक अली रहेंगे किसी को चाहा ना जाएगा, जब तक हुसैन रहेंगे किसी को माना ना जाएगा, जब तक हसन रहेंगे किसी की मोहब्बत दिल में ना रहेगी, जब तक ज़ैनुल आबदीन रहेंगे किसी को न चाहा जाएगा। लिहाजा अली को मार डालो, हसन को जहर दे दो, हुसैन को शहीद कर दो, ज़ैनुल आबदीन को शहीद कर दो, मोहम्मद बाकिर को शहीद कर दो, मुझे काजिम को जिंदान में डाल दो। जब तक ये रहेंगे तब तक हमारी न चलेगी। अल्लाह ने कहा कब तक कितने को मारोगे तो सही हम रखेंगे। सुभान अल्लाह। तुम कितने को मारोगे हम रखेंगे। अगर तुमने काबिल वाला मिजाज अपनाया तो मैं खाली के काबिल हूँ, काबिल का पैदा करने वाला मैं हूँ, तो सही मैं रखूंगा। आखिर में अल्लाह ने एक को पर्दे में रखा। जब पर्दे में रखा लोगों ने शिकवा करने लगा कि अब लोग शिकवा करने लगे, अब वो बाहर आते क्यों नहीं, जाहिर होते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं बाहर। अल्लाह ने आवाज दी, जिन्हें सामने भेजा उन्हें तो छोड़ा नहीं, अब जो पर्दे में है उनके लिए बेकरार हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जब तक ये रहेंगे, अलगरस सारा किस्सा आपके हवाले है, आपके सामने है। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, लेकिन मुअज़्ज़ज़ बना, मुअज़्ज़ज़ नहीं बना, काबिल लान बना। लिहाजा दुनिया ये जान ले जब कत्ल कर दिया, हिदायत की ज़रूरत पड़ी क्यों? जब कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद सोच रहा है कैसे छिपाऊँ, मजलूम का खून छिपता नहीं, कहाँ छिपाऊँ, कहाँ दफनाऊँ, क्या करूँ। कुरान की आयत है, कोई रावी की रवायत नहीं है। फबासल्लाहु गुराबन, अल्लाह ने दो कौवे को आसमान से भेजा, दोनों आपस में लड़े, एक ने दूसरे को मारा। जो मार गया था, एक कौवे ने अपनी मिरकार से, अपनी चोक से ज़मीन को खोदा। खोदने के बाद उस कौवे को जो मरा हुआ था उसे घसीटता हुआ लाया, लहर की शक्ल जो बनी थी उसे कौवे को डाला। डालने के बाद अपने पैरों से ज़मीन को बराबर किया। अब ये काबिल ये मंजर देख रहा था, और देखने के बाद कहने लगा वाय हो मुझ पर, वाय हो हम पर कि हमारी हिदायत के लिए कौवा है। अब पता ये चला जब इंसान किसी की
دعوت میں اتنا گرتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے کہ پرندے سے بدتر ہو جایا کرتا ہے. لیکن یہی انسان جب عشق خدا میں بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ فرشتے سے افضل ہو جایا کرتا ہے. جبریل کو کہنا پڑتا ہے اگر میں آگے قدم بڑھا لوں تو میرے بالوں پر جل جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد. لہذا ضرورت پڑی ہدایت کی. اگر ہادی نہ ہوتے تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج بھی ہمارا رہبر، آج بھی ہمارا وارث پردہ خیر موجود ہے. اگر خدا کی قسم امام وقت کی نظر ہمارے اوپر سے ہٹ جائے تو ہم لمحہ بھر کے لیے باقی نہیں رہ سکتے. ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں. ہماری وجہ سے حسین کی شناخت نہیں ہے، حسین کی وجہ سے ہماری شناخت ہے. ہماری وجہ سے حسین نہیں پہچانیں گے، حسین کی وجہ سے ہم پہچانیں گے. آج یہ دور جو چل رہا ہے، بڑی بری بیماری وبا جو چل رہی ہے، ملحد بیماری چل رہی ہے. لیکن لوگوں سے میں اتنا کہنا چاہوں گا جو مراجع کرام کہیں اس پر آپ عمل کریں. اگر انہوں نے کہا احتیاط کریں تو بالکل کریں. عالم اسے کہتے ہیں جس کی نگاہ پوری دنیا پر ہو. عالم اسے کہتے ہیں جو پورے جہان میں نگاہ رکھتا ہو. عالم ہمارا جو کہے، مرجع ہمارا جو کہے اس پر ہم عمل کریں. العالم ہماری ہمیشہ خوشی چاہیں گے، کبھی ہمارے لیے نقصان نہ چاہیں گے. اور وہ تو کہتے ہیں عزاداری منائیے، عزاداری منائیں، 5 لوگوں میں عزاداری منائیں. ابھی تو پتہ چلے گا خروج کی عزاداری کسے کہتے ہیں. کیا بات. گریہ کریے، مادر حسین کو پرسہ دیجیے، فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دیجیے. بی بی اگر اگلے سال حیات رہی تو ہم تیرے حسین کا تعزیہ بڑے شان سے اٹھائیں گے. بی بی اگلے سال حیات رہی تو ہم بڑے دھوم سے مجلس منائیں گے. بی بی اگر حیات رہی تو ہم تیرے عباس کا علم بڑے شان سے اٹھائیں گے. لیکن بی بی جلد از جلد تجھے تیرے حسین کا واسطہ اس بیماری کو ختم فرما. اے عزادارو، جب مجلسیں ہوتی ہیں نا تو بی بی زہرا جنت البقیع سے آتی ہیں، اکیلے نہیں آتی ہیں. بی بی بھی آتی ہیں، ساتھ میں جناب زینب بھی آتی ہیں. تاریخ بتاتی ہے ایک بچی زندان شام سے بھی ساتھ میں آتی ہے. جب فرش عزا پر عزاداروں کو دیکھتی ہے تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے دادی اماں، یہ دادی جان، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک مرتبہ بی بی تڑپ کے کہتی ہے اے بیٹی سکینہ، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں جو تیرے بابا پر گریہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے اے دادی، اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو مجھ پر اتنا ظلم نہ ہوتا، مجھے تماچے نہ لگائے جاتے، میرا بابا شہید نہ ہوتا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. عزاداروں، آج شب تیسری ہے، 2 محرم گزر گئی ہے، آج شب 3 ہے. اے عزاداروں، آج ہی کے دن 2 محرم کو حسین کا قافلہ وارد کربلا ہوا ہے. اور کربلا میں لانے والا کون؟ حر. جب دشمن بن کے آیا تھا حسین نے لشکر کو بھی سیراب کیا تھا، حسین نے حر کو بھی سیراب کیا تھا، حسین نے جانوروں کو بھی سیراب کیا تھا. لیکن تاریخ بتاتی ہے شب عاشور جب آئی ہے یہی حر ہے بے قراری کے عالم میں خیمے میں ٹہل رہا ہے. ایک مرتبہ حر کا غلام قریب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے آقا کیا بات ہے، پیاس تو نہیں لگی ہے، آپ بے قرار ہیں. ایک مرتبہ حر کہتے ہیں ارے مجھے میری پیاس کا احساس ہے، جا کے حسین کے خیمے کے قریب جا کے آواز سن، کیا آواز آ رہی ہے. جب حر کا غلام قریب گیا، روایت نے 2 بیعت بتائی، حر کا غلام قریب گیا، حر کا بیٹا قریب گیا. جانے کے بعد جب کان لگایا تو 2 آوازیں آ رہی تھی، الاتش، ہائے پیاس، اے چچا پانی پیاس مارے ڈال رہا ہے، اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. ایک مرتبہ حر بڑا بے قرار ہے، بے چین ہے. ایک مرتبہ حر اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد کہتا ہے اگر میں فاطمہ بنت فاطمہ کے لال کو اگر کربلا نہ آتا تو یہ مصیبت نہ ہوتی، ارے پانی بند نہ کیا جاتا، ظلم و ستم نہ ہوتا. ارے میں فاطمہ کے لال سے بڑا شرمندہ ہوں، میں فاطمہ کے لال کے قریب جانا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں. تاریخ بتاتی ہے حر چلے، حر کا بیٹا چلا، حر کا غلام چلا، حر کا بھائی چلا، چاروں چلے اور تھوڑی دیر جیسی چلے ہیں ایک مرتبہ حر نے آواز دی کہ بیٹا میں حسین کا مجرم ہوں، ایسے حسین کے قریب نہ جاؤں گا. ارے میرے ہاتھوں کو پسے پشت سے باندھ دو. حر کے ہاتھوں کو پسے پشت
پوچھتے باندھا گیا. اور کچھ دور اور چلے, آواز دی بیٹا میں حسین کو نگاہوں اٹھا کے دیکھی تھی, ارے مجھے شرم آتی, میں کس نظروں سے حسین کو دیکھوں گا, میرے آنکھوں میں پٹی باندھ دو. اب حور کے آنکھوں میں پٹی باندھ دیا. اب حور نار سے نور کی طرف چلا, دوزخ سے جنت کی طرف چلا. جیسے ہی حور کو آتے ہوئے دیکھا, حور کے غلام کا پڑھ کے ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, عباس حور کے غلام کا استقبال کرو, علی اکبر حور کے بیٹے کا استقبال کرو, ارے اونو محمد حور کے بھائی کا استقبال کرو, اور خود حسین حور کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اب جب حور نے بیٹے سے پوچھا ارے کون سا منظر ہے, کیا معاملہ ہے, کہا عباس آ رہے ہیں. ایک مرتبہ حور کہتا ہے ارے عباس سے کہہ دو ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں. ایک مرتبہ عباس نے آواز دی, حور ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تیرے استقبال کے لیے آئے ہیں. ارے حور حسین کے پاس آیا, قدموں میں گر گیا, کہا ارے مجھے معاف کر دیجئے, مجھ سے گستاخی ہو گئی. ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے حور ارے میں نے تجھے معاف کیا, میرے اللہ نے تجھے معاف کیا. اے حور میں نے بھی معاف کیا, میرے اللہ نے بھی معاف کیا. ایک مرتبہ حور کہتا ہے میں ایسے نہ سمجھوں گا کہ آپ نے معاف کیا, سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے تاکہ میں جنگ میں جا کر شہید ہو جاؤں, تب میں سمجھوں گا معاف کر دیا گیا ہے. لیکن جب خود پہن لیا, اب نیام میں تلوار رکھ لی, حور میدان کی طرف جانے لگے. جانے سے پہلے ایک مرتبہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں, ایسا نہ ہو میرا بیٹا میری شہادت دیکھ کے پیچھے ہٹ جائے. حور نے اپنے بیٹے کو بھیجا. حور کے بیٹے نے چند سال تک جنگ کیا. ایک مرتبہ آواز آئی, اے بابا میں زمین سے زمین پر گر پڑا, اے بابا میرے قریب آؤ. اب جب حور اپنے بیٹے کے لاشے کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا, ارے وقت کا امام حسین حور کے لاش بیٹے کے لاشے پر پہنچے ہیں. ایک مرتبہ آواز دی, اے حور ارے تجھے معلوم ہے ارے تو اپنے بیٹے کے لاش پر آتا ہے, ارے کہیں ارے بوڑھا باپ جوان کی لاش پر آتا ہے. میں کہوں گا مولا آپ نے تو حور کو کہہ کے یہ سمجھا دیا, لیکن مولا ارے عصر عاشور جب علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگے گا, علی اکبر ایڑیاں رگڑیں گے, اس وقت آپ کسے بلائیں گے, اس وقت آپ کس کو بھیجیں گے. کلی لے کر محرم کا ہے چاند آیا, اداسی بے کلی لے کر محرم کا ہے چاند آیا. سجے گھر گھر محرم کا ہے چاند آیا, اداسی بے کلی لے کر محرم کا ہے چاند آیا. زمین کربلا پر چلے آئے, زمین کربلا پر شاہ پیروں پر چلے آئے, زمین کربلا پر شاہ پیروں پر چلے آئے. عزیزو کھول دو اب سر, محرم کا ہے چاند آیا, اداسی بے کلی لے کر محرم کا ہے چاند آیا. صدائے بام در سے آئیں گی پھر واہ حسین کی, صدائے بام در سے آئیں گی
چاند آیا اداسی بے کلی لے کر محرم کا ہے چاند آیا لائی برچی لگائے کالی اکبر کے سینے پر لائی برچی لگائے کالی اکبر کے سینے پر لائی برچی لگائے گا علی اکبر کے سینے پر لرزو تھا دل مضطر محرم کا ہے چاند آیا اداسی بے کلی لے کر محرم کا ہے چاند آیا گلا بے شیر کا چھد جائے گاتی رے ستمگر سے گلا بے شیر کا چھد جائے گاتی رے ستمگر سے گلا بے شیر کا چھد جائے گاتی رے ستمگر سے ملیں گے خون شیموں پر محرم کا ہے چاند آیا اداسی بے کلی لے کر محرم کا ہے چاند آیا علی ہو فاطمہ نے کل علی مس کو بنایا تھا علی ہو فاطمہ نے کل علی مس کو بنایا تھا علی ہو فاطمہ نے کل علی مس کو بنایا تھا اجڑنے والا ہے وہ گھر محرم کا ہے چاند آیا اداسی بے کلی لے کر محرم کا ہے چاند آیا عزا خان نے سجے گھر گھر محرم کا ہے چاند آیا صحیح 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 صحیح